ارے منافق کو مٹاؤ، علی علی کہہ کر جو مائیں یہ چاہتی ہیں کہ نیک بچے دودھ ان کو پلاؤ، علی علی کہہ کر۔ اور کون ہے علی؟ ارے کیا ہے علی؟ علی کا اس مقدر سرار دیتا ہے، علی کا باپ چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اٹھا، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اٹھار دیتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں؟ اب دیکھو کہ کون نعرہ حیدری لگاتا ہے اور کون چپ بیٹھتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں پتہ کرنا ہوتا نا کہ مجلس میں منافق کون بیٹھا ہے اور عاشق کون بیٹھا ہے، ہم نعرہ حیدری لگا لیتے تھے۔ جس کا چہرہ بگڑ جاتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے، اور جس کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل جاتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے یہ عاشق ہے۔ میں نام لے کر مولا کائنات کا بھی آپ کے چہروں کی زیارت کروں گا کہ آپ کو مولا کائنات سے کتنا پیار ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ یہ شعر پڑھ رہا ہوں، اب دیکھوں گا کہ کون نعرہ حیدری لگاتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو محفل حیدر میں مجلس محفل میں آئے بیٹھے ہو تو پھر آپ کی خاموشی نہیں مجھے چاہیے، آپ بلند آواز سے بولیے گا حضرات گرامی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، شعر جب پورا ہو تو نعرہ حیدری لازمی لگانا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، ارے علی کے نام کا نعرہ جو لگا نہیں سکتا، علی کے بچے جب تک اجازت نہ دے کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا علی، جب تک اجازت نہ دیں کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ آئیے حضرات گرامی، آپ نے پہلا نام سنا، استقبال کیا ہے، اب میں دوسرے نام کی جانب پڑھ رہا ہوں۔ یہ نام لے کر میں مختصر میں محبت مصطفیٰ جو حسین سے تھی نا، سبحان اللہ، اور مصطفیٰ نے جو حسین سے پیار کا درس دیا ہے وہ بات کر کے پھر قبلہ کو دعوت دے دیں گے۔ میں مختصر اپنی حاضری کو یقینی بنا رہا ہوں، پوری توجہ کرنا۔ اب میں اگلا جو نام لے رہا ہوں نا، یہ نام سوہنا، یہ نام سوہنا اتنا ہے، اگر میں کہوں نا یہ ہمارا محلہ، یہ پورا محلہ اس نام کے صدقے سے پلتا ہے تو درست بات ہے۔ بے شک، یارو صرف ہمارا محلہ نہیں، ہمارا پورا شہر، بے شک، ہمارا پورا شہر، بلکہ صرف شہر ہی نہیں، ہمارا پورا ملک، صرف ملک ہی نہیں بلکہ پورا زمانہ جن کے نام کے صدقے سے پڑھ رہا ہے، میں ان سوہنے ناموں کی طرف پڑھ رہا ہوں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسن، انداز میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ بولیں تاکہ اس رات آپ کی حاضری لگ جائے ان کی بارگاہ میں۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آپ نے میں نے 3 نام لیے، آپ نے استقبال کیا، اللہ کو سلامت رکھے۔ اب میں چوتھے نام کی طرف بڑھ رہا ہوں، یہ اتنا سوہنا نام ہے، یاد رکھیں یہ آج کی قاری صاحب آپ کی اس مسجد میں میں نہیں لے رہا، کل قیامت کا دن ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا، تابے کی زمین ہوگی، نفسا نفسی کی پکار ہوگی، وہ ماں جو خون دل دودھ کی صورت میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے وہ بھی اپنی اولاد سے دور ہوگی، وہ باپ جو شفقت فطری کا دعویٰ کرتا ہے وہ بھی دور ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اچانک عالم غیب سے آواز آئے گی، اے نبیوں سبحان اللہ، گردنوں کو جھکا لو، اے رسولوں گردنوں کو جھکا لو، اے پیغمبروں گردنوں کو جھکا لو، اے صحابہ گردنوں کو جھکا لو، اے تابعین گردنوں کو جھکا لو، اے تبع تابعین گردنوں کو جھکا لو، اے غوثوں گردنوں کو جھکا لو، اے کتبوں گردنوں کو جھکا لو، اے ابدالوں گردنوں کو جھکا لو، اے مفتیان کرام گردنوں کو جھکا لو، اے عالموں گردنوں کو جھکا لو۔ ہماری طرف خیر تو ہے، آج کیا ہونے والا ہے؟ خیر تو ہے، باری تعالیٰ گردنوں کو جھکا رہا ہے، وہ دو سارا کو آنکھوں کو جھکا
جھکوا رہا ہے، سر کو جھکوا رہا ہے، قدروں کو جھکوا رہا ہے۔ خیر تو ہے آج قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ تو عالم غیب سے آواز آئے گی، نبی کی بیٹی، علی کی گھر والی، حسنین کی اماں سیدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کو یہ یقین ہے کہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو یہ پردے کی توفیق کسی در سے ملی ہے، کوئی بولے گا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کون زہرا؟ حیات ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لال زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملا ہے جو تو راج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج لہرا۔ اور کون زہرا؟ حیات کا بطول زہرا، تہار تولا اصول زہرا، حسن و حسین دے ہوبدارانا سلام کر لیں قبول زہرا۔ آئیے حضرات گرامی آگے بڑھ رہا ہوں۔ تاجدار کنار صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن و حسین سے کتنا محبت ہے۔ مسجد نبوی بامقام مسجد نبوی خطبہ دینے والا اللہ کا حبیب میرے سونے آقا خطبہ ارشاد ہے، ننھے ننھے قدموں سے، توجہ ادھر کرنا سارے، ننھے ننھے قدموں سے حسنین کریمین چلتے ہوئے، سرخ لباس پہنا ہوا ہے میرے آقا کی طرف۔ میرے سونے آقا نے نا خطبہ چھوڑا، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، اپنے پاس بٹھایا، پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ جن کے لیے حضور خطبہ چھوڑیں ان کے ساتھ حضور کی پیار کا عالم کیا ہوگا، محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں گھر کی بات، گھر، میں حضور کے گھر میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آقا نے ید اللہ فوق ایدیہم، جن ہاتھوں کی قسمیں رب قرآن میں اٹھاتا ہے نا، ان دونوں ہاتھوں کو میرے آقا نے پھیلایا ہوا ہے زمین پر، اور دونوں ٹانگیں میرے آقا نے پیچھے زمین پر پھیلائی ہوئی ہیں، اور میرے آقا سواری بنے ہوئے ہیں، اور دونوں شہزادے مصطفیٰ کے سوار بنے ہوئے ہیں۔ گھر کی بات ہے، صحابی رسول کہتے ہیں خدا کی قسم میرے کانوں نے سنا مصطفیٰ کے یوحا کے لبوں نے حرکت کی، اور میرے آقا فرما رہے تھے کیفا جمل جمل کا، اے میرے شہزادوں بتاؤ تمہارا اونٹ کتنا پیارا ہے۔ ارے جنہیں مصطفیٰ اپنی سواری بنائے، سوار بنائے، انہیں حسنین کریمین کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں، مختصر کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں میں نے دعوت کی آقا ہمارے غریب خانے پر آئیے، دعوت کر رہا ہوں، آپ بھی آئیے، اصحاب کو بھی لے آئیے، ہمارے غریب خانے پر تشریف۔ میرے سونے آقا نے صحابہ کو بلایا، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر روز عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ میرے آقا نے بلایا، لے گئے حضرت عبداللہ بن شداد کی گھر، ادھر توجہ کرنا ذرا سارے، حضرت عبداللہ بن شداد کی گھر میرے سونے آقا نے جیسے ہی پہنچے نماز عشاء کا وقت، فرمایا صحابہ جلدی کرو، صفے بناؤ، رب کو یاد کرو، رب کو یاد کرو۔ اب نماز پڑھانے والا آمینہ کا لال ہے۔ ادھر توجہ کریے گا، میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لینے والا، سنیے ذرا گرامی، نماز پڑھانے والا کون ہے؟ آمینہ کا لال۔ آمینہ کا لال۔ پڑھنے والے کون ہیں؟ مصطفیٰ کے صحابہ، حسنین کریمین، دونوں کے بارے میں بھی آتا ہے، ایک کے بارے حسین کے بارے میں بھی آتا ہے۔ میرے آقا نے کاندھی مبارک پر سوار کیا ہوا تھا، پہلی صف پہ اپنے ساتھ بٹھا دیا، صحابہ کو نماز پڑھانے لگے۔ جب نماز پڑھانے لگے نا، اب ذرا اس منظر کو سامنے رکھنا، مسجد نبوی کا محراب ہے، نماز پڑھانے والا آمینہ کا چاند ہے، پڑھنے والے مصطفیٰ کے ستارے صحابہ ہیں، رات ادھاری ہو، چوتھی رات کا چاند بھی ہو، ارد گرد ستارے بھی ہوں،
بتائیے وہ سورج جو ہے آسمان کتنا سونا لگتا ہے، تو اس منظر کو ذرا سامنے رکھیں، جب نماز پڑھانے والا آمینہ کا چاند ہوگا، پڑھنے والے ستارے مصطفیٰ کے صحابہ ہوں گے۔ ارے جب آمینہ کا چاند ان ستاروں کو نماز پڑھاتا ہوگا اور قرآن کی تلاوت وہ حبیب خدا کرتا ہوگا جن پر خود قرآن اترا، آئیے اس نماز کا مزہ ہی کچھ ہونا تھا۔ میرے آقا نماز، توجہ کر، میرے آقا نماز پڑھا، جب نماز پڑھائی سجدے میں گئے تو امام علی مقام حضور کی پشت سے، میرے آقا کی پشت سے، میرے آقا سواری بن گئے، حسین سوار ہے، پشت پر سوار ہوئے۔ جیسے ہی پشت پر سوار ہوئے نا، اور یاد رکھ لیں قبلہ کا نشان کہ ایک دو بار نہیں، کئی بار ایسا ہوتا تھا۔ اور میرے آقا زبردستی، جس طرح ہمارے بچے چڑھ جاتے ہیں نا نماز، ہم اتارتے ہیں، نہ اتریں تو پھر ہاتھ کو پکڑ کر جھنجھوڑ کر نیچے بٹھا دیتے ہیں۔ لیکن میرے آقا اس طرح فیل نہیں کرتے تھے، یہ کام نہیں کرتے تھے، چیک کرتے تھے، اترتے ہیں تو اتار لیتے تھے۔ اترتے تھے شہزادے تو اتار لیتے تھے، نہ اترتے تو پھر میرے آقا اپنے سجدے کو طول دیتے تھے، سجدہ لمبا فرماتے، حسنین کریمین کے لاڈ کو پورا کرتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیوں ایسا کیوں کرتے؟ ہم اتار دیتے ہیں، مصطفیٰ اتارتے نہیں، سجدے کو لمبا کرتے، اس لیے کہ ہم شریعت کے محتاج ہیں، ہم شریعت کے محتاج ہیں، اور شریعت مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ بے شک بیٹھے رہتے، جب مرضی سے اتر جاتے، میرے آقا سجدے سے سر اٹھا دیتے۔ جب سجدے میں گئے، میرے مصطفیٰ کے پیارے نواسے حسین حضور کی پشت پر سجدہ لمبا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن شداد کہ مجھے طرح طرح کے خیالات صاحب خانہ تھے، جو محفل پہ بلائے اور کوئی مسئلہ بن جائے، مسئلہ فیروزی کا کھڑا ہو جاتا ہے، باقی میں کوئی فکر نہیں ہے۔ کہتے ہیں مجھے طرح طرح کے نا خیال آنے لگے، طرح طرح کے خیال۔ کہتے ہیں کچھ خیال ایسے آئے کہ کہیں خدا نہ خواستہ حادثہ ہی پیش نہ آئے۔ کبھی یہ خیال آئے کہ شاید جبریل آیا ہوا ہے حالت سجدہ میں، اور حضور حالت سجدہ میں جبریل سے رب کا پیغام رسید کر رہے ہیں، لے رہے ہیں۔ کبھی کوئی خیال، کبھی کوئی خیال، اب پوری توجہ ادھر کرنا۔ کہتے ہیں اچانک جب سجدہ لمبا ہو گیا، طول پکڑ گیا، میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ دیکھوں کہ ماجرا کیا ہے، دیکھوں تو کیا دیکھوں، حضور بدستور سجدے میں ہے، سجدے میں ہے، اور ماجرا کیا ہے دیکھوں کہ حسین مصطفیٰ کی پشت پر سوار، حسین مصطفیٰ کی پشت پر سوار ہیں۔ اس لیے میرے آقا سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسین اتر گئے، سجدے سے سر اٹھایا، the prayer is complete۔ جب نماز مکمل ہوئی، سوالیہ انداز میں پوچھا صحابہ نے، کہا کیا وجہ ہے آج اتنا طول پکڑ گیا تھا سجدہ؟ میرے آقا نے فرمایا دیکھا نہیں، یار میں کیا کہہ رہا ہوں، دیکھا نہیں۔ بے شک حضرت عبداللہ بن شداد نے جو سر اٹھا کر دیکھا، حضور اس کو بھی جانتے ہیں، واہ واہ، حضور اس کو بھی جانتے ہیں۔ ارے نبی کی تعریف ہی تو یہی ہے نا، جو باخبر ہو، جو باخبر نہ ہو وہ نبی ہو نہیں سکتا۔ میرے آقا کی، ارے نبی کو اپنے جیسا کہنے والے، میرے آقا کی شان یہ ہے، حضور جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ میں دیکھا نہیں، میرا بیٹا حسین میری پشت پر سوار تھا۔ فرمایا اگر میں سجدے سے سر اٹھا لیتا اے صحابہ، میرا حسین گر جاتا۔ فرمایا حسین کا گرنا مجھ مصطفیٰ کو گوارا نہیں۔ اب بتائیے دنیا میں مصطفیٰ حسین کا گرنا گوارا نہیں کرتے، جب کربلا کی سرزمین پر حسین کا لاشا گرا ہوگا، بتائیے قبر انور پر مصطفیٰ کی کیا بیتی ہوگی۔
صحابہ نے پوچھا، اب توجہ کرنا آخری بات ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حسین سے اتنا پیار ہے؟ آقا اتنا پیار ہے؟ سنو، اس پر میرے آقا نے فرمایا حسین و منی وَأَنَا بِالْحُسَيْنِ، لوگوں سنو، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین، اور فرمایا من احب حسین، لوگوں جس نے میرے حسین سے محبت کی فقد حبنی، اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، اب فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی فقد حب اللہ، اس نے خدا سے محبت کی، اور فرمایا جس نے خدا سے محبت کی فادخلہ الجنہ، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور سنو، میرے آقا نے فرمایا من ابغض حسین، جس نے میرے حسین سے بغض رکھا فابغضنی، اس نے مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھا فابغضنی فابغض اللہ، فرمایا جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض کیا، اور فرمایا جس نے خدا سے بغض کیا اس بدبخت کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ پتہ یہ چلا حسین کی محبت جنت کی دلیل ہے، اور حسین کے لیے دل میں کدورت رکھنا جہنم کی وعید ہے۔ آخر میں ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب دے کے میں بات کرتا ہوں۔ اس ذکر حسین میں غم حسین میں رونا کہاں لکھا ہے؟ ایسی بھی بدبخت غم حسین میں غم حسین میں رونا کہاں لکھا ہے؟ رونا کہاں لکھا ہے؟ یاد رکھنے غم حسین میں رونا سنت مصطفیٰ ہے۔ جملہ ذرا ساتھ بولیں، غم حسین میں رونا کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہے۔ جو کہے کہ غم حسین میں نہیں روتا، میں کہتا ہوں تیری بدبختی ہے۔ ارے جس کی آنکھوں میں سے آنسو روا ہوں، کرب و بلا کی وہ پوری داستان سامنے رکھ کر تو رب کا شکر ادا کرے، اللہ نے وہ اسے آنکھ دی ہے جو حسین کے غم میں روتی ہے۔ میرا تو بابا یہی عقیدہ ہے، باقیوں کا ہو یا نہ ہو، جو غم حسین میں آنسو نکلتے ہیں، میں کہتا ہوں قیامت کے دن یہی نجات کا ذریعہ ہے، بے شک یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ بے شک۔ اب سنو، غم حسین میں رونا کہاں لکھا ہے؟ ارے بدبخت، غم حسین میں رونا سنت مصطفیٰ ہے، اور سنت مصطفیٰ رب کی عبادت ہے۔ ارے غم حسین میں رونا کہاں لکھا ہے؟ کہنے والے غم حسین میں رونا تو رب کی عبادت بنتا ہے، تو کیا؟ اب ذرا دلیل بھی سنو۔ حضرت ام سلمہ میرے سونے آقا کی بارگاہ میں تشریف لائیں، اور حسین مصطفیٰ کا نواسا میرے آقا کی گود میں کھیل رہا ہے۔ ادھر توجہ کرنا، میرے آقا کی گود میں کھیل حسین۔ حضرت ام سلمہ آئیں، کھیل رہے ہیں حسین، اور میرے آقا کی آنکھوں میں سے آنسو روا ہے۔ غم حسین میں رونا کہاں لکھا ہے؟ دلیل دے رہا ہوں، میرے آقا کی آنکھوں میں سے آنسو روا ہے۔ پوچھا ماجب کی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صبر کی پہاڑ، آپ رو رہے ہیں، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ سنو، میرے آقا نے فرمایا آتی جبریل، اے ام سلمہ ابھی جبریل آئے تھے، اخبرنی، آ کر اس نے مجھے خبر دی ہے، اور ہاتھ میں میرے آقا کے مٹی تھی، اور وہ خاک کربلا کی مٹی تھی، وہ خاک کربلا تھی جو جبریل لایا تھا، اور فرمایا ام سلمہ یہ اپنے پاس رکھ لو، یہ جبریل نے کربلا کی مٹی مجھے دی ہے، اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے کچھ ایسے بدبخت بھی ہو جائیں گے، یہ جو آپ کا نور نظر ہے جو کھیل رہا ہے، اس کو کرب و بلا کی سرزمین پر شہید کر دیں گے۔ یہ بات کرتے ہوئے ام سلمہ سے یہ خبر دیتے ہوئے حضور رو رہے تھے۔ تو محبت مصطفیٰ کرنے والوں کو غم حسین میں رونا ہوگا۔ اگر کہیں کہے کہ یہ صبر کے منافی ہے تو پھر دیکھو کون رویا ہے غم حسین کہ خود مصطفیٰ روئے۔ اب اس سے علم غیب مصطفیٰ بھی سمجھ میں آ گیا۔ میرے آقا یہ بھی جانتے تھے کہ جب میرا بیٹا حسین شہید ہوگا
اس وقت ام سلمہ ہی حیات ہوگی، اس لیے کربلا کی وہ مٹی ان کے ہاتھوں میں تھا۔ اب آگے بڑھتا ہوں، یہ تو ہو گئی ایک دلیل۔ اب دوسری دلیل، اور اس کے بعد بات ختم۔ میرے سونے آقا تشریف فرما ہے، بلند آواز سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ سونے آقا زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، اللہ کے پیارے حبیب تشریف فرما۔ جبریل آئے، سلام عرض کیا، رب کا سلام دیا۔ میرے آقا نے بعد السلام پوچھا جبریل کیسے آئے ہو؟ کیسے آئے؟ غم حسین میں رونا کہاں لکھا ہے؟ اس کی دلیل دے رہا ہوں، دوسری دلیل۔ جبریل کیسے آئے؟ رب سلام بھیج رہا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کرنا یہ کہ حضور بیٹھے ہیں اور ایک زانوں پر میرے آقا کے صاحبزادے ابراہیم بیٹھے ہیں، دوسرے زانوں مصطفیٰ پر اللہ کے پیارے مصطفیٰ کے نواسے حسین بیٹھے ہیں۔ ایک نظر ابراہیم کو دیکھا، میرے آقا رو دیے۔ جبریل کیسے؟ رب کا پیغام لے کر آیا ہوا۔ کیا پیغام؟ رب کہہ رہا ہے یہ جو دونوں شہزادے ہیں نا آپ کے زانوں پر، ان میں سے ایک محبوب مجھے دے دے اور ایک اپنے پاس رکھ لے، ایک کو محبوب دوسرے کا فدیہ کر۔ اس لیے رب کا پیغام لے کر آیا۔ سنو، غم حسین میں رونا کہاں لکھا ہے؟ کہنے والے سن۔ میرے سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نظر اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھا، حضور کی آنکھوں میں سے آنسو روا ہوئے، چھم چھم آنسو برس رہے۔ سامنے انسانی شکل میں جبریل کھڑا ہے، کہنے لگے جبریل دیکھ، اگر بیٹا ابراہیم دیتا ہوں نا، ابراہیم دیتا ہوں تو اس کے لیے تنہا میں رہوں گا، اس کے لیے تنہا میں رہوں گا۔ اور پھر ایک نظر حسین کو دیکھا، ٹھنڈی سانس، آنکھوں میں سے آنسو روا ہوئے، کہنے لگے اگر حسین دیتا ہوں تو اس کے لیے تو میں روں گا ہی، لیکن میری زہرا بھی روئے، لہذا لے جبریل ابراہیم لے جا، حسین کو میں اپنے پاس رکھتا ہوں۔ یہ بات کرتے ہوئے حضور رو رہے تھے۔ یہ کہنا سبحان اللہ، حسین میں رونا کہاں لکھا ہے؟ ارے غم حسین میں رونا سنت مصطفیٰ ہے، اور سنت مصطفیٰ رب کی عبادت ہے۔ اس گفتگو اور اس واقعے کے بعد آقا علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم اس واقعے کے 3 دن بعد وصال کر گئے۔ تو یاد رکھ لیں سنت مصطفیٰ ہے غم حسین میں رونا۔ اب رونے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، وہ ویلا کرنا، شور مچانا، مذاق اڑانا، یہ الگ بات۔ ہاں، آنکھوں میں سے آنسو روا ہو جائیں اور پورے کربلا کی داستان کو سامنے رکھ کر یا عالم کا بیان سن کر آنکھوں میں سے آنسو روا ہو جائیں، رب کا شکر ادا کرو، اللہ نے وہ تمہیں آنکھ دی ہے جو غم حسین میں روتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔